اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں لاہور سے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان محقق اہل سنت، ترجمان تحریک خدام اہل سنت، پیکر اخلاص حضرت مولانا عبد الجبار سلفی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو مستفید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قائد اہل سنت سیمینار میں آپ حضرات نے بڑے قیمتی بیانات سماعت کیے۔ آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے میرے ذمہ جو عنوان تھا وہ تھا قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی علمی، تصنیفی اور تحریکی خدمات۔ لیکن چونکہ مہمانوں کی کثرت بھی تھی، وقت کی قلت بھی تھی، اس لیے میں زیادہ دیر اس عنوان پہ بات نہیں کر سکوں گا، صرف اپنی حاضری 2-4 منٹ میں لگواؤں گا۔ کسی بھی انسان کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اس کی نکاسی کے 2 طریقے ہیں، یا تقریر ہے یا تحریر ہے۔ یا انسان تقریر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے یا تحریر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ جتنا اعتدال مقرر کو اپنی تقریر میں چاہیے، اس سے کئی گنا بڑھ کر اعتدال مصنف کو اپنی تصنیف میں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ تقریروں کو محفوظ کرنے کے جدید آلات موجود ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، لیکن جتنی طویل عمر تصنیف کی، کتاب کی یا تحریر کی ہوتی ہے وہ تقریر کی نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ ان کی تقریر میں بھی اعتدال تھا، ان کی تحریر میں بھی اعتدال تھا۔ تقریر کی اور تحریر کی اعتدال پر بے شمار مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں پیش کرنے کا وقت نہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے پھر اگلے 2 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ منامہ نصرت العلوم کے اندر جنوری 2001 میں میرے ایک مضمون چھپا تھا، اس کا عنوان تھا اصحاب رسول کا شرف صحابیت۔ اس کے 1 سال بعد میں مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی بیعت کرنے کے لیے چکوال آیا تو حضرت رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ تم نے اپنے مضمون کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہم مرتے دم تک صحابہ کا دفاع کریں گے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھی ہے۔ فرمایا کہ کیا تم زہد و تقوی کے اس معیار پہ ہو کہ صحابہ کا دفاع کر سکو؟ توجہ ہے؟ کیا تم زہد و تقوی کے اس معیار پہ ہو کہ صحابہ کا دفاع کر سکو؟ اب میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی، میں چپ کر کے 18 سال پہلے کی بات تھی۔ میں نے کہا حضرت جملہ استعمال ہوتا ہے، میں نے بھی کر دیا۔ فرمایا جملہ ٹھیک ہے لیکن مصنف کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مقرر کر دے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا لکھنا چاہیے؟ فرمایا تم یوں کہا کرو کہ ہم صحابہ کی منقبت بیان کر کے اپنے ایمان کا دفاع کریں۔ صحابہ کے دفاع کو میری تقریروں کی، تحریروں کی ضرورت نہیں، ان کا رب کے قرآن نے دفاع کر دیا۔ رب لم یزل نے قرآن میں صحابہ کا دفاع کر دیا، نبوت کی زبان نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے صحابہ کا دفاع کر دیا۔ اب قیامت کی دھرتی، قیامت کی صبح تک صحابہ بھی محفوظ ہیں، اہل بیت بھی محفوظ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کر اپنے ایمان کا دفاع کریں۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی زندگی میں
یہ تصنیفی اعتدال کب آیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی عمر صرف 22 سال تھی، آپ دارالعلوم دیوبند میں جب تشریف لے گئے 1938 میں، تو آپ نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمہ اللہ کو خط لکھا جو آج بھی موجود ہے۔ اعتدال اور تصنیف کے اسلوب کی ایک جھلک دیکھی۔ 22 سال کا نوجوان بیٹا اپنے اس باپ کو خط لکھ رہا ہے جو علم و فضل اور ادب و انشاء کے آسمان پر اپنے زمانے میں بادشاہت کر رہا ہے، اور جس نے گرداسپور کی عدالت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا گریبان جھنجھوڑ کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ اس خط کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ والد گرامی، آپ نے اپنی شورِ آفاق کتاب آفتاب ہدایت کا انتصاب کیا حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے نام۔ یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ 22 سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کو لکھ رہا ہے، خط موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتدال کے خلاف ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، اب جب آپ آفتاب ہدایت کا نیا ایڈیشن چھپوائیں تو انتصاب مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یا کسی بزرگ، کسی عالم دین کی نہ کریں، بلکہ اس ذات کی طرف منسوب کریں جس کی صحبت نے صحابہ کو جنتی بنا دیا۔ چنانچہ 1939 میں جب آفتاب ہدایت کا دوسرا ایڈیشن مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ نے شائع کیا تو اپنے 22 سالہ جوان بیٹے کی خواہش اور فرمائش پہ عمل کر کے انتصاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کوئی 80-70 سال کی عمر میں معتدل نہیں ہوئے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے خون میں اعتدال شامل تھا، قاضی صاحب کی فطرت اور ضمیر میں اعتدال شامل تھا۔ اور باتیں میں زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب ایک مجلس کے اندر کہنے لگے کہ جب سید سجاد علی شاہ اس وقت کے چیف جسٹس، جب ان کے سامنے ہمارے معاملات طے ہوئے کہ آج کے بعد ایک فریق صحابہ کی توہین نہیں کرے گا اور ہماری طرف سے کوئی پمفلٹ بازی، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، فریقین کے بین مصالحت ہو گئی، دستخط ہو گئے، تو فریق مخالف کے ایک عالم نے دعا کے بعد کہا جناب آپ کے ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ ہو گیا، قاضی مظہر کا دروازہ کون بند کرے گا جس کی قراردادوں سے ہمارے گھر کی بوریاں بھری پڑی ہیں۔ بس بھائی نعرے کا ٹائم نہیں، نعرے چکوار انشاءاللہ۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب نے خود مجھے کہا اللہ کی قسم کتابیں پڑھی، زمانہ دیکھا، تقریریں کی، لیکن مری کے اس اجلاس میں میری آنکھیں کھلی کہ قاضی مظہر کے کام کی کیا وقت ہے۔ اور آج میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں جس عظمت صحابہ، یہ علی وجہ البصیرت کا جملہ مولانا علی شیر حیدری کے بارے میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بارے میں کہتا تو علی وجہ الجہیلت کہتا۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب نے فرمایا میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ عظمت صحابہ کی جو بھی تحریک قیامت کی صبح تک اٹھے گی، کسی جماعت کا کوئی قائد، کوئی کارکن تب تک صحیح معنوں میں نہ صحابہ کا تحفظ کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کا دفاع کر سکتا ہے جب تک وہ مولانا قاضی مظہر حسین کی کتابیں نہیں پڑھے گی۔ یہ صفت اعتدال ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے عالم دین شہید ہوئے اسی راولپنڈی کی دھرتی پر، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ۔ ان کے حوالے سے ایک بات
آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 میں حضرت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ اور مولانا قاضی عبداللطیف صاحب نے شریعت بل پیش کیا تھا سینٹ کے اجلاس کے اندر. اس شریعت بل کی 16 شکیں تھیں. مولانا عبدالقیوم حقانی نوشیرہ والے آج بھی باقاعدہ حیات ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اس مجلس کے اندر خود مولانا سمیع الحق صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمایا کہ جب ہم شریعت بل لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے تو حضرت نے پہلی شک پڑھی, ہم ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں. تو قاضی صاحب نے قلم سے کاٹ کے فرمایا میں اتفاق نہیں کرتا. میں اتفاق بتانے والے کون؟ مولانا سمیع الحق. آپ کا کیا خیال ہے, ان کی بات آپ کے لیے حجت اور دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا سمیع الحق صاحب فرماتے ہیں, میں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کیا لکھنا چاہیے. فرمایا آپ عالم دین ہیں, مجھے افسوس ہے, آپ کو لکھنا چاہیے تھا ہم کتاب و سنت کا نفاذ بطرز خلفائے راشدین کرنا چاہتے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب نے فرمایا پوری زندگی کتابیں پڑھتے رہے, تدریس کرتے رہے, تقریریں کرتے رہے, تحریکیں چلاتے رہے, قیادتیں کرتے رہے, شرق دیکھا, غرب دیکھا, چین دیکھا, روس دیکھا, برما دیکھا, سعودیہ دیکھا, کائنات کی خاک چھانی, پر صحابہ کی عظمت کا مسئلہ قاضی مظہر کی صحبت میں سمجھ میں آیا. یہ کیا ہے؟ صفت اعتدال. اور کتاب لکھی جاتی ہے دو بنیادوں پر, یا شوق کے لیے یا اپنی فکر منتقل کرنے کے لیے. مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب تصنیف برائے تصنیف کے طور پر نہیں لکھی. آپ نے جب بھی قلم اٹھایا ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے اٹھایا. آپ نے شوق پورا کرنے کے لیے نہیں. سب سے پہلی جو آپ کی کتاب باضابطہ منصہ شہود پہ آئی وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی ان تحریرات کے جواب میں تھی جو عصمت انبیاء کے خلاف تھی. 1950 سے لے کر 1960 تک کا عشرہ یہ سارا کا سارا دفاع انبیاء میں گزرا. 1960 سے لے کر 1980 تک حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہر پاکستانی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم دین اور وقت کے حکمرانوں کو عظمت و دفاع صحابہ کی جانب متوجہ کیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو قرارداد لکھی, سارے پرانے لوگ جانتے ہیں. ضیاء الحق شہید کے نام قراردادیں لکھی, سارے سنی لوگ جانتے ہیں. اور جب پاکستان کی دھرتی پر, ابھی مجھ سے پہلے ماتم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, مولانا عتیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے, ایک چھوٹے سے پمفلٹ میں جب یہ ثابت کیا گیا کہ ماتم شریعت کے اندر جائز ہے تو 1100 صفحات پر مشتمل کتاب, اردو ادب کی سب سے بڑی کتاب بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین, مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر سنیت کی ترجمانی کی. اور آج میں بالکل بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہوں, بریلوی مکتبہ فکر کے مرحوم عالم دین مولانا اشرف سیالوی نے ہسپتال کے اندر مجھے کہا تھا کہ قاضی صاحب نے سنی قوم کی خدمت کا حق ادا کر دیا. آخری بات کرتا ہوں, جب ہمارے ملک کے اندر صحابیت اور اہل بیت کے دفاع میں کھینچا تانی شروع ہوئی, لوگ افراط و تفریط میں پڑے اور بہت سارے لوگ پٹڑی سے اترنے لگ گئے. حکیم فیض عالم صدیقی, محمود احمد عباسی, نذیر احمد شاکر وغیرہ وغیرہ نے جب غیر معتدل کتابیں لکھی تو مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے 2 جلدوں میں ضخیم کتاب کشف خارجیت لکھ کر سنی قوم کو سبق اور پیغام دے دیا. ہم صحابہ کا بھی دفاع کریں گے, ہم اہل بیت کا بھی دفاع کریں گے. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے خصوصاً منتظمین کنونشن مولانا قاری عطا اللہ طارق, امیر مرکزی حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب ازہر دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
میں آپ حضرات کی خدمت میں التماس کرتا ہوں، ہمارے جس شیر دل عالم دین اور شیر دل قیادت نے اپنے خون کا جگر دے کر میرے اور آپ کے فکر اور عقیدے کو بچانے کے لیے کتابیں لکھی، وہ کتابیں لائبریریوں میں پڑھی رہنے دینی چاہیے یا ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے؟ سارے دوست ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں خرید کے پڑھیں گے، آپ کا جاری کردہ ماہنامہ حق چار یار بھی پڑھیں گے، وہ اپنا نام اپنا کام کے ذریعے روشن کر گئے، اب ہمارا نام ہمارا کام تبھی روشن ہوگا جب ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر پر اعتماد کر کے اس کو آگے اس کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ میں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔